بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض، تنبیہ خامس علی سبیل الاعتراف من الخصم، فی الخصم غلط لکھا ہے، من الخصم۔ قل سل، پوچھ میرے پیغمبر، من رب السماوات، من رب السماوات، کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ، سمرا فرما دیجئے اللہ، اللہ ہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ مشرکین بھی مانتے تھے، اس لیے فرمایا کرر تعالی انہ لا الہ الا ہو لانہ معترفون انہ هو الذی خلق السماوات والارض، اس لیے کہ وہ اعتراف کرتے تھے کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہو ربھا ومدبرھا، وہی اس کا رب ہے اور وہی ان کا مدبر ہے۔ وہم ھذا قد اتخذوا من دونہ اولیاء، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے سوا اور مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، یعبدونہم، جن کی وہ عبادت کرتے، وَأُولَئِكَ الْآلِهَةُ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا وَلَا لِعَابِدِهَا، اور یہ آلیہ نہ اپنے لیے مالک نہ اپنے عابدین کے لیے، بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، جب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو عابدین کے لیے بطریق اولا۔ اے لا تحصل منفعة ولا تدفع مضرة فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شریک له وهو على نور من ربه۔ جی اگلی بات بھی آ گئی، تو یہ بات اتفاقی ہے کہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب صرف اللہ ہے، اس لیے فرمایا قل اللہ، قل فرما دیجئے بنا لیا تم نے اللہ کے سوا اولیاء کئی مددگار، لا یملکون لانفسہم نفعا، جو نہیں اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے نفع دینے کا، ولا ضرا، اور نہ نقصان ہٹانے کا۔ قل حل یستوی الاعمی، فرما دیجیے آیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا، الاعمی هو المشرک، اندھا مشرک اندھا ہے، والبصیر هو الموحد، اور بصیر یعنی موحد، مشرک اندھا ہے اور موحد آنکھوں والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام حل تستوی، یا کیا برابر ہو سکتی ہیں الظلمات، اندھیرے، بالنور اور روشنائی، بالنور اور روشنائی۔ ظلمات عبارت ہے، ظلمات عبارت ہے کفر اور شرک سے، اور نور عبارت ہے ایمان اور توحید سے۔ دو مثالیں دے دیں، فرمایا اندھا اور بصیر برابر نہیں، ظلمات اور نور برابر نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء، اب اندھوں کا حال سنو، ام جعلوا للہ، کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے شریک، سورو پکار میں، نظر نیاز بکرے چھترے دینے میں، شرکاء خلقو، پیدا کیا انہوں نے کسی چیز کو، کا خلق ہی، مثل اس کے پیدا کرنے کے، فتشابہ الخلق، پس مل جل گئی گڑبڑ ہو گئی مخلوق اوپر ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں نے جن کو مشرک پکارتے ہیں یہ خالق ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کچھ مخلوق پیدا کی ہو، ان کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق رل مل گئی ہو، تو یہ واضح بات تھی کہ وہ مانتے تھے یہ خالق یہ بھی اعترافی دلیل ہے، وہ مانتے تھے کہ یہ خالق نہیں ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ بے وقوف اندھو، جب وہ خالق نہیں تو حاجت روا کیسے بن گئے؟ جب وہ خالق نہیں تو مشکل کشا کیسے بن گئے؟
خالق نہیں تو دولا شاہ کیسے بن گئے؟ ہاں گجرات دے وچ ایک دولا رہندا تے شکلاں خوب بناوے، سر بنان دی باری آوے تے کھٹ مثال آ جاوے، خلقو کا خلق ہی۔ یہ اس دور کے مشرک تھے، آج والے مشرکوں سے پوچھو تو کہتے ہیں دولو شاہ دے چوہے، یہ دولو شاہ نے پیدا کیے، یہ فلانے بھولو شاہ نے پیدا کیے، یہ کوئی دولو بھولو نہیں۔ خلقو کیا انہوں نے پیدا کیا ہے کسی چیز کو مثل اس کے پیدا کرنے کے، فتشابہ الخلق پس مل جل گئی مخلوق، علیہم اوپر ان کے۔ اور یہ اسی میں ہے، یہ سیٹ نہیں ہوا چاچا، اس کو کوئی سیٹ کر۔ ہاں قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، ان کے اعتراف کے موافق بھی۔ بہو الواحد، جب خالق وہی ہے تو وہ اکیلا ہے پکارے سننے والا۔ هو الواحد، یہ وہ واحد نہیں جو اثنان کے مقابل آئے، یہ وہ واحد نہیں جو اثنان کے مقابل آئے۔ اس واحد کا معنی یکتا، وہی یکتا ہے، الذی لا نظیر لہ، ہاں الذی لا نظیر لہ، واحد المنفرد بالالوہیت، اور الواحد منفرد بالالوہیت، القہار، قہار کا معنی زور والا، بڑے زور والا ہے۔ قہر فہو تعالی لا یغالب وما سواہ مقہور مربوب لہ، اس کے ما سوا سب مقہور اور مربوب ہیں، اور وہ سب پر زور اور طاقت والا ہے۔ هو الواحد، وہ اکیلا ہے ذات صفات الوہیت میں۔ جہاں واحد کس معنی میں ہوگا؟ یکتا کے معنی میں، یکتا الذی لا مثل لہ ولا نظیر لہ، جس کی کوئی مثل بھی نہیں، کوئی نظیر بھی نہیں۔ امام نے اچھا لکھا ہے کہ کیا ہے، لا ند لہ ولا عدل لہ ولا وزیر لہ ولا ولدا ولا صاحبتا، ولا صاحبتا، اس کا کوئی ند نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی عدل نہیں۔ الواحد القہار، انزل من السماء، تنبیہ سادے سے چھٹی تنبیہ، اتارا اس نے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، پس بہ پڑی وادیاں، بے قدر ہا، ساتھ اپنی قدر کے، ساتھ اپنے اندازے کے، بے قدر ہا، اپنی وسعت کے مطابق، فاحتمل، پس اٹھا کے لے آتا ہے، السیل و سیلاب، زبدن جھاگ، رابین وہ پھولا ہوا، زبدن رابین جھاگ وہ پھولا ہوا اوپر اٹھنے والا، وَمِمَّا یُوقِدُونَ، اور کچھ اس سے جو تم گرم کرتے ہو، کچھ اس سے جو یہ گرم کرتے ہیں، علیہ اوپر اس کے، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیۃ واسطے طلب کرنے زیورات کے، او متاع یا سامان کے، زبد مثلہ جھاگ ہے مثل اس پانی والی جھاگ کے، کذالک یضرب اللہ الحق، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق، مثال بیان کرتا ہے اللہ حق کی اور باطل کی۔ جب بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو، فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس بہرحال وہ جھاگ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس وہ ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کر، سوکھ کر۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، بہرحال وہ
جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، یضرب اللہ الامثال، ہر ضروری مضمون میں اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ جہاں مثال آتی ہے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہوتی ہیں، ایک چیز ہے مثال اور ممثل لہو کی مطابقت، کہ یہ جو مثال آئی ہے اس کا کس چیز کی مثال ہے، اور پھر ہوتا ہے انطباق المثال بالممثل لہو، کہ اس مثال کو ممثل لہو کے مطابق فٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں مثال کس کی ہے؟ فرمایا انزل من السماء ماء، ذرا سمجھو اور منظر ذہن میں لے آؤ، زمین پر قحط ہے اور ساری زمین سکی سڑی بالکل بنجر بیابان ہو چکی ہے، اوپر سے بارش آئی، اب بارش آنے کے ساتھ کیا انقلاب آتا ہے کہ وہ جو زمین کی ساری مٹی اور سارا کچرا اور سارا گند، جب بارش زیادہ آتی ہے تو بڑے بڑے نالے اور بڑے بڑے جو وادیاں ہوتی ہیں ان میں پورا زور شور کا پانی آتا ہے، اور اس پانی پر تین چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں، ایک تو اس پانی پر کوڑا کرکٹ، جی کیا ہوتا ہے کوڑا کرکٹ، پورے علاقے کا گند، کوڑا کرکٹ، یہ سا کرکٹ نہیں کہہ رہا، کرکٹ کہہ رہا ہوں، کوڑا کرکٹ پورے علاقے کے تنکے پتے درختوں کے اور ہر چیز، یہ خس و خاشاک، یہ سارے جمع ہوتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں ہوتی ہے کہ پانی میں مٹی کا رنگ ہوتا ہے، مٹیالہ پانی ہوتا ہے، ساری مٹی کیچڑ کا رنگ ہوتا ہے، اور تیسری چیز سیلاب میں یہ بھی ہوتی ہے کہ سانپ، بچھو اور کاٹنے والے زہریلا جانور، یہ تین چیزوں کا مجموعہ جب تیز پانی میں چلتا ہے تو اس کی جھاگ بن جاتی ہے، اور وہ جھاگ اوپر سارے، جھاگ کس کی ہوتی ہے؟ خس و خاشاک اور تنکے اور پانی کا رنگ گدلا، اور انہی تنکوں میں اور انہی خس و خاشاک میں سانپ بھی ہوتے ہیں، بچھو بھی ہوتے ہیں، اور بھی کاٹنے والے جانور وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ منظر جو ہے یہ چند روز رہتا ہے، سیلاب کا یہ منظر چند، اگر صحیح بارش آئے تو پانی کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، پورے علاقے کی یہ تین چیزیں پانی کی اوپر ہے، پانی نظر ہی نہیں آ رہا اور اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ چند روز کے بعد وہ جو پانی ہے وہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے، اور جتنا خس و خاشاک، تنکے اور جتنی چیزیں تھیں وہ سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، سانپ بچھو بھی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں جب مر جاتے ہیں، اور پانی سے مٹی بھی نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ پانی قابل استعمال صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح جب داعیان حق توحید و سنت بیان کرتے ہیں اور قرآن کی بارش کرتی ہیں، تو اس قرآن کی بارش میں بھی توحید کے قحط زدہ زمین، بدعت اور شرک سے لبریز، توحید و سنت سے کے لحاظ سے خالی اور قحط شدہ زمین ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا بندہ جا کے وہاں پر مسئلہ توحید و سنت بیان کرتا ہے تو وہ اس خشک سالی میں یہ کتاب و سنت کی بارش آتی ہے، بہار آتی ہے، اور اس میں پھر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو مشرکین ہیں
خس و خاشاک وہ ہیں مبتدئین ہیں، تو مبتدئین شبہات پیش کرتے ہیں، ان کے شبہات وہی خس و خاشاک ہے، وہی تنکے ہیں، اور دوسرا وہ اس مبلغ کو بدنام کرتے ہیں، یہ وہ پانی کا مٹیالہ رنگ ہے کہ وہ پانی ابھی قابل استعمال نہیں، مشہور کرتا ہے، ولیوں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، سارے اکابر کو کافر کہتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ ہے وہ ان کا گدلا اور مٹیالہ رنگ۔ اور پھر اس کے اندر جو سانپ اور بچھو ہیں، یہ مفتیان ضلالت کے فتوے ہیں، سانپ اور بچھو فتوے، اور یہ ان کے بہتانات ہیں۔ تو جب بھی کوئی بندہ حق بیان کرتا ہے بالکل وہی منظر پیش آتا ہے جیسے بارش آتی ہے، اور بارش پر تین چیزیں نمایاں ہیں، جہاں پر بھی تین چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ چند روز باطل کی اور مٹیالہ رنگ اور بچھو اور سانپ اور تنکے یہ چند روز اوپر رہتے ہیں، اور اگر بندہ استقامت سے ڈٹ جائے تو وہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے پانی صاف ہو جاتا ہے، اور خالص توحید و سنت کا مسئلہ ابھرتا ہے، اور لوگ پھر موحد بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے سیراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان مبلغین کی جو توحید و سنت چل پھر کے بیان کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ دوسری مثال دی کہ سونا چاندی کیا ہوتا ہے، سونا یا چاندی اس کو سونار بھٹی میں ڈالتا ہے، اس سونا چاندی پر بھی جھاگ نکلتی ہے، جب سونار کی بھٹی میں جائے تو جھاگ نکلتی ہے، اسی طرح کی جھاگ ہوتی ہے جس طرح سیلاب میں جھاگ تھی، لیکن تھوڑا فرق ہوتا ہے، سیلاب میں بہت ساری چیزیں تھی اور اس میں صرف جھاگ ہوتی ہے، وہ جھاگ اٹھتی ہے اور وہ جھاگ پھر بیٹھ جاتی ہے اور وہ سونا چاندی نیچے سے خالص نکلتا ہے، پھر آپ شادیاں کرتے ہیں اور زیورات پہناتے ہیں اور بھی متاع نفع کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ان موحدین مدرسین کی مثال ہے جس نے کسی جگہ پہ ڈیرا لگایا اور اس نے توحید و سنت کا درس دینا شروع کیا، توحید و سنت کا درس، ضرب یضرب والا نہیں، توحید و سنت بیان کرنا شروع کیا۔ ایسے کئی بزرگ ہوتے ہیں وہ صاحب لسان نہیں ہوتے اور وہ چل پھر کے دعوت بھی نہیں دیتے، کہیں مدرسہ بنا لیا، ڈیرا لگا لیا تو ابتداً ایک جھاگ اٹھتی ہے کہ یہ وہابی کہاں سے آیا، لیکن اس نے تقریریں کوئی نہیں کرنی ہوتی، وہ تدریس میں مصروف ہے تو اس کے خلاف زیادہ وہ خس و خاشاک نہیں ہوتا، لیکن ایک جھاگ اٹھتی ہے، اور یہ جھاگ کیا ہوتی ہے، اہل باطل کے شبہات اور ان کے اعتراضات۔ لیکن جب وہ لگا رہتا ہے اور طالب علم تیار ہو جاتے ہیں اور طلباء علاقے کے چھوٹے بڑے وہ تیار ہو گئے تو وہ جھاگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور نیچے خالص سونا بچ جاتا ہے اور خالص مسئلہ توحید و سنت رہ جاتا ہے۔ پھر لوگ اس کے زیورات ڈالتے ہیں اور سامان، یعنی سارے لوگ پھر توحید کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ دونوں مثالیں آ گئیں، اگر سمجھ آئیے کہ نہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور ایک سادہ تقریر بھی ہے، سادہ تقریر یہ ہے کہ یہ جو خالص پانی ہے بارش کا یا سونے چاندی والا، خالص سونا چاندی ہے، یہ مثال ہے حق کی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حق وقتی طور پہ دب جاتا ہے اور وقتی طور پہ باطل اس جھاگ کی طرح حق کے اوپر چھا جاتا ہے، جیسے سونے چاندی پہ جھاگ چڑھی ہے، جیسے بارش خالص پر جھاگ خس و خاشاک ہے۔ ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ حق مٹا ہوگا نظر آتا ہے، بھئی اب گیا،
اب یہ ختم ہو گیا اور اہل باطل کے نعرے ہوتے ہیں اور حق نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بظاہر وہ حق دب جاتا ہے اور باطل اس پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن حق اصل ہے اور باطل چھا گئے۔ یہ چند روز باطل کا غلبہ ہوتا ہے، پھر باطل ختم ہو جاتا ہے اور حق اپنی اصلی صورت میں واضح ہو جاتا ہے۔ تو وقتی طور پہ مغلوب بھی ہو سکتا ہے حق، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، غزہ کے مجاہدین وہ غاروں میں بھی چھپ سکتے ہیں، سرنگوں میں بھی چھپ سکتے ہیں، اوپر جب صلح ہوئی تو نیچے سے سارے نکل آئے۔ اسرائیل سمجھ رہا تھا سارے کمانڈر مر گئے اور سب کو ہم نے مار دیا، تھوڑا سا وقفہ صلح کا ہوا، سارے باہر نکل آئے۔ ہاں، اسرائیل کی نیندیں اڑ گئی کہ ہم نے اتنا کام کیا، سارے کمانڈر نکل آئے ہیں، اور سب نے، کئیوں نے تو چہرے سے نقاب بھی اٹھا دیا، انہوں نے کہا آؤ دیکھو ہم ادھر ہی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کبھی حق چھپ جاتا ہے اور باطل کے للکارے ہوتی ہیں، لیکن باطل کے للکارے عارضی ہوتے ہیں، جیسے احد میں ہوا تھا۔ حق تھوڑا دب گیا تھا اور باطل کی اینا محمد، اینا ابو بکر، اینا عمر، یہ تھوڑی جھاگ اوپر آئی، لیکن وہی جھاگ پھر خندق میں اس طرح گئی کہ پھر کبھی باطل کو جرأت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے یضرب اللہ الامثال